آج بھی ہم اگر سجدوں سے اپنے رب کو منا لیں اور وہ روٹھا ہوا رب آج بھی ہماری مدد کے لیے آ جائے تو پھر کوئی قوت کو ہمیں نہیں لتاڑ سکتی. آئیے ہم سجدے سے اپنے مالک، اپنے خالق اور اپنے رازق کے حضور اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خراج پیش کریں. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم قرآن میں 750 مرتبہ کے قریب دیا گیا. قرآن سے جڑ جائیں اور اس کی تلاوت کو شعار زندگی بنا لیں. گھر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. اگر تو مومن بن کے، مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک لمحہ بھی نہیں بیت سکتا. تو اس کتاب کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا چاہیے. روزانہ 1-2 پارے خود بھی پڑھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے. روزانہ ہماری صبح کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو تو زندگی کتنی خوشگوار، پر نور، تاباں اور منور ہوگی. مرد کو وراثت میں 1 حق دیا گیا، عورت کو 2 حق دیے گئے. وہ باپ کی وراثت میں بھی حق لیتی ہے، شوہر کی وراثت میں بھی حق لیتی ہے. اس کو 2 حق دیے گئے. تو یہ تو عزت اسلام کی دی ہوئی ہے، یہ تو وقار اسلام کا دیا ہوا ہے. اسلام نے تجھے تکریم کی مسند پہ بٹھایا ہے، اسلام تمہیں عزت کے مقام پہ بٹھایا ہے. تو آوارہ ہو گئی، تو ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھائے بازاروں میں گھومنے لگی، آوارگی کو اپنا حق سمجھنے لگی. یہ تو نقص تھا، یہ تو جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کا مزاج تھا. تجھے تو یہ کہا گیا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. کہا کہ جب دروازے پہ دستک ہو یا تو فون اٹھا لے، مجبوری ہو کسی غیر مرد سے تجھے بات کرنا، تو تجھے میرا دین کہتا ہے اپنی آواز میں لوچ نہ پیدا ہونے دے. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل باعطا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کیا کچھ نہیں دیتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. رہ رہ کے جو پہنچا ہے تو اس در پہ نصیر، آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ.